رحیل شریف صاحب کے ساتھ بہت قربت بھی تھی جی ہاں، اور بہت جلدی ان کے ساتھ تناؤ بھی شروع ہو گیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ دونوں کشمیری بھی تھے، بھائی کا درمیان میں واسطہ بھی میں تھا. کہہ رہا ہوں نا کہ ادھر سے نہیں ہے. یہ تو ایک واقعہ میں نے سنا ہے جو 2-2.5 مہینے بعد کا ہے، شروع میں ہی. ہاں، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو اس کی اصل وجہ تھی کہ کیوں یہ ان کے اعصاب پہ دباؤ ڈال رہے تھے وزیر اعظم کے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مشرف پہ مقدمہ قائم ہو. اب مشرف پہ مقدمہ قائم کرنا، ایک تو ہماری پوری الیکشن میں شامل تھا، الیکشن کمپین کا حصہ تھا. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ ایک ہدایت دے چکی تھی. جب انہوں نے نگرانوں کو بلایا تو نگرانوں نے کہا جی کہ ہمارا بس نہیں ہے، یہ نئی حکومت آئے گی تو چلائے گی. تو انہوں نے کہا اوکے، جب نئی حکومت آئے گی ہم دیکھ لیں گے. نئی حکومت بنتے ہی انہوں نے اٹارنی جنرل کو سپریم کورٹ نے بلایا اور انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس نے کہا جی کہ ہم آئین کے مطابق کارروائی کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اگلی پیشی پہ بتائیں. اس صورتحال میں وزیر اعظم کیا کرتا؟ اور وزیر اعظم نے پھر مقدمہ جب قائم کیا تو یہ ساری قوتیں مشرف کی وجہ سے، تو یہ ڈرنے وغیرہ باقی سلوک یہ سب کچھ مشرف پہ مقدمہ قائم کرنے کا رد عمل تھا. اس کا بھی رد عمل تھا. اور اس میں تو پھر ایک نیا ایلیمنٹ شامل ہو چکا تھا نا. یہ صرف ایک پہلو تھا نواز شریف کو دباؤ میں رکھنا اور اس سے اپنے اہداف حاصل کرنا. دوسرا پہلو ایک نیا شامل ہو گیا تھا کہ ایک متبادل کی تلاش شروع ہو چکی تھی اور تراش خراش شروع ہو چکی تھی. وہ 2011 سے شروع ہو چکی تھی. آپ کو معلوم ہے لاہور والے جلسے سے، شجاع پاشا سے یہ کہانی شروع ہو گئی تھی. تو اب یہ تلوار جو تھی دو دھاری بن چکی تھی. ایک تو نواز شریف پہ دباؤ ڈالنا ہے، پھر یہ بھی شامل ہو گیا کہ اسے فارغ کرنا ہے، نکالنا ہے، اور پھر تیسری چیز شامل ہوگی کہ اس کو نکال کے فلاں کو لانا ہے. تو یہ ایک پوری کمپین کا حصہ تھا. لندن پلان آپ جانتے ہیں کہ کون کون وہاں پہنچے. تو جو 2014 کے دھرنے تھے اس میں راحیل شریف صاحب کی بلیسنگ تھی یا کہ صرف ڈی جی ایس آئی کا کیا ادارہ تھا؟ دیکھیں سر، اس میں صافی صاحب کچھ شواہد ہوں یا نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ 4 مہینے تک اس طرح کی کارروائی کرتے رہیں اور آرمی چیف کی مرضی اس کے اندر شامل نہ ہو. آپ کو ایک واقعے کا علم ہے نا، اب تو وہ منظر عام پہ آ چکا ہے، جو نواز شریف کو رات کو جگا کے ایک پیغام دیا گیا اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ظہیر الاسلام صاحب، ان کی طرف سے کہ تم استعفیٰ دے کے فوراً گھر چلے جاؤ اور تمہارے لیے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کو معلوم ہے وہ پیغام بھی کس نے دیا تھا. اور میاں صاحب جلدی سونے والے ہیں اور جلدی جاگنے والے ہیں. تو وہ تو سونے کے لیے جا چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں صبح بات کروں گا جو بھی ہے. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ بہت عام ہے. پھر ڈار صاحب سے رابطہ کیا گیا. ڈار صاحب نے کہا جی کہ کوئی بڑا امپورٹنٹ میسج ہے تو سن لیں. تو میاں صاحب نے سن لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا پیغام وزیر اعظم کو، وقت کے وزیر اعظم کو، کہ تم گھر چلے جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. ان کا جواب کیا تھا؟ میاں صاحب نے کہا جی کہ میرا جو کرنا ہے کر لیں، میں استعفیٰ دینے والا، ڈرنے والا، بھاگنے والا شخص نہیں ہوں. آپ نے جو کرنا ہے وہ بے شک کر لیں. لیکن میاں صاحب کو اس کا بڑا دکھ تھا، اب تک ہے، ذکر کرتے ہیں وہ، کہ ہمارے ساتھ یعنی ملک کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں کہ ایک جرنیل جس کو میں اپائنٹ کرتا ہوں براہ راست اس ادارے کے سربراہ کو، وہ مجھے کہتا ہے جی کہ تم استعفیٰ دے کے گھر چلے جاؤ. وہ تو جو میاں صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے انہوں نے جواب دے دیا. لیکن میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ کیا یہ پیغام راحیل شریف صاحب کی مرضی کے بغیر دیا جا سکتا تھا؟ نہیں دیا جا سکتا نا. تو معاملات ایسے تھے کہ بگاڑ دونوں. پھر اس کے اندر ایک ایڈڈ فیکٹر آ گیا. جب مشرف صاحب باہر چلے بھی گئے تو وہ فیکٹر نیا کیا جائے گا، وہ ہے ایکسٹینشن، نوکری میں توسیع. اور وہ جب میڈیا میں باتیں چلی تو آپ کو یاد ہے انہوں نے تردید بھی کی اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں، وہ وقت پہ چلے جائیں گے. یہ بات درست ہے کہ راحیل شریف صاحب نے ایکسٹینشن مانگی تھی؟ یس، بالکل درست ہے. یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور بہت سے دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں. یہ اب کوئی راز نہیں ہے. انہوں نے ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ ذکر کیا تھا. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا، کل یا پرسوں ٹی وی پہ خبر آ رہی تھی عیدی صاحب کی، عبدالستار عیدی کے انتقال کی. ان کی برسی تھی تو کل ٹی وی پہ ان کے پروگرام چل رہے تھے. تو مجھے یاد آیا کہ عیدی صاحب کے انتقال کے 1 یا 2 دن بعد ہماری رائے گنج میں ایک مختصر سی میٹنگ ہوئی. تو وہاں بتایا گیا ایک بڑے امپورٹنٹ ہمارے لیڈر کی طرف سے
کہ جی ان سے ملاقات ہوئی تھی عیدی صاحب کے جنازے میں، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ دیر کر رہے ہیں، ایکسٹینشن کے معاملے میں جلدی فیصلہ کریں آپ، اب اتنی زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ بات بھی شاید میں پہلی دفعہ اس کا انکشاف کر رہا ہوں کہ جنازہ پڑھا جا رہا تھا اور انہیں اپنی ایکسٹینشن کے حوالے سے وہ اتنی ان کی وری تھی۔ تو خیر ڈسکشن ہوتی رہی، تو میاں صاحب نے کہا جی کہ اگر نوکری کا مسئلہ ہے تو وہ ہم اہتمام کر دیتے ہیں، وہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی بن جائیں، 3 سال اور بیٹھیں، بالا تر پوزیشن میں بیٹھیں، بے شک آرمی چیف کے طور پر نہیں۔ تو جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا انہوں نے خود کہا تھا، بالکل خود کہا تھا، اور میاں صاحب کو اس کا رنج رہا کہ انہیں خود مجھے سے نہیں کہنا چاہیے تھی یہ بات۔ انہوں نے نہ صرف کہا، انہوں نے راستے بھی تجویز کیے۔ انہوں نے یہ راستہ تجویز کیا کہ آپ تینوں جو چیفز ہیں ان کو ایکسٹینشن دے دیں تاکہ میں سنگل آؤٹ نہ ہوں اور نہ آپ پہ کوئی آئے جی کہ انہوں نے راحیل شریف کے لیے یہ کیا۔ دوسری تجویز انہوں نے یہ دی جی کہ مجھے فیلڈ مارشل کے طور پہ آپ وہ بنا دیں، پروموٹ کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی آرمی چیف کے طور پر 3 سال کی میری ایکسٹینشن ہو جائے گی آٹومیٹیکلی، اس میں ایکسٹینشن کا لفظ بھی نہیں آئے گا۔ میاں صاحب نے ان باتوں کو نہیں مانا اور اس کے پھر نتائج بھگتے۔ ایک چیز اور، اچھا اس کے تو ایک چیز اور میں شاید بھول جاؤں کہ جب یہ پاناما آیا تو ایک پیشکش راحیل شریف صاحب کی طرف سے آئی کہ جی میاں صاحب کو کہیں کہ وہ ایکسٹینشن کے معاملے کو طے کر دیں، پاناما جانے اور ہم جانے، اچھا پاناما کو بھول جائیں آپ۔ تو جب میاں صاحب کو یہ بات کہی گئی تو میاں صاحب نے کہا جی کہ یہ تو پاناما میں سزا پانے سے زیادہ بڑی ذلت ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا، انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں۔ پھر مارشل لاؤں کی دھمکیاں بھی آئی کہ یہ مارشل لا لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ اینی ہاؤ۔ تو وہ کوئی زیادہ اچھا، میں جو چیز اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، مجھے کم از کم ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے کہ جب میں کہوں آپ اس کو کہیں جی کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے چپکلش لے لی میاں صاحب نے، آپ کہہ سکتے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں دینی تو اس کو ایک آئینی اور قانونی راستے پہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو لینا ہے ہم نے، اس کو آپ چپکلش کا نام دے لیں۔ تو پھر جنرل باجوہ کو تو بڑے دھوم دھام سے آپ لوگوں نے آرمی چیف بنایا، اس میں آپ کا بھی کردار تھا، تو جنرل باجوہ کے ساتھ اتنے جلدی معاملات کیوں خراب ہو گئے؟ وہ اسی طرح خراب ہو گئے جس طرح راحیل صاحب سے میرا خیال ہے 1-2 مہینے میں خراب ہو گئے تھے۔ باجوہ صاحب کا تو معاملہ یہ تھا نا کہ باجوہ صاحب کو کچھ چیزیں ورثے میں ملی تھیں، پاناما انہیں ورثے میں ملا تھا، ڈان لیکس انہیں ورثے میں ملے تھے، مشرف صاحب کا تو قضیہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ادارے کا جو ماحول تھا وہ پوری طرح وہی ماحول تھا جو راحیل شریف چھوڑ گئے تھے۔ وہ کردار سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، کہیں آصف باجوہ بیٹھے ہوئے تھے، کہیں جنرل غفور آ گئے، پھر باقی جگہ پہ جو لوگ تھے وہ تسلسل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آرمی چیف چینج ہوا تو وہ اس کے چنگل سے نکل نہیں سکے، اس فضا اور ماحول سے وہ نہیں نکل سکے۔ میں تھوڑا سا انہیں لائسنس دے رہا ہوں، لیکن اگر وہ چاہتے ایک آرمی چیف کے طور پر کہ نو وے، بند کرو یہ ساری چیزیں، نواز شریف ہے، وزیر اعظم ہے، منتخب ہے، اسے چلنے دو، 5 سال کام کرنے دو، تو ایسا ہی ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے لیے آسان راستہ چنا، اور وہ مثال کے طور پر دیکھیں کہ جب JIT بنی تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ کالز کی گئیں، مرضی کے بندے چنے گئے۔